وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے ان سے کہا میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت، الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، درآں حالے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، اور نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں. میری دعوت کرشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں. یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا. یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے. اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے اے نوح بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو. قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں. اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اے حبیب مکرم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ فرما دیجئے اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں اس سے بری ہوں جو جرم تم کر رہے ہو.